सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो अगर आप मुझे कुछ साइंस भेज दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच। पहले तो आपको खुशामदीद यहाँ पर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आज लाहौर में बड़ी बारिश हुई है और आई होप कि आप जो लोग लाहौर में रहते हैं उन्होंने तो बारिश को बहुत इंजॉय भी किया होगा, लेकिन आप लोग तो लेक्चर भी साथ साथ सुन रहे हैं। और आज जो हम सुहाने मौसम में दो बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं हमारे लिए। आपके पास सामने मेरी स्लाइड होगी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट harassment of women activity introduction। हमारे पास दो टॉपिक्स हैं और दोनों टॉपिक्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और दोनों टॉपिक्स को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा डियर कोलीग, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ हरासमेंट के बारे में बता दूं जो आप मेरी स्लाइड में देख भी रहे हैं। हरासमेंट को अगर मैं बहुत मुख्तसर डिफाइन करूं, काम की जगह पर खवातीन को हरासा करने के खिलाफ जो ये एक एक्ट बनाया गया है, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में एक तारीख कानून साजी है जिसका मकसद खवातीन के लिए काम महफूज माहौल पैदा करने के साथ उन्हें प्रोटेक्शन देना है। ये एक्ट शहरियों के लिए, तमाम सिटीजन के लिए, तमाम फीमेल्स के लिए ये उनको हकूक फराहम करता है और तमाम बुनियादी हक एक्सेप्ट करते हैं। आइए अब जरा हम देखते हैं कि ये जो हरासमेंट को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आपने देखा है कि हमारा जो इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान है, हमारा आइन हमें इजाज़त देता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक को तस्लीम किया जाए। हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं और तमाम हमारा आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि ख़वातीन को भी उनके राइट्स मिलने चाहिए और ख़वातीन जिस वर्क प्लेस पर काम करती हैं उनको अगर वो हरासा किया जाता है तो उस पर नोटिस लिया जाए। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखिए, मैंने कुछ की डेफिनेशंस मैंने बताई हैं जिसमें सबसे पहले में अच्छा आप ये देखिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक पढ़ाने से भी है, एक यूनिवर्सिटी से भी है और आप ये देखिए, अगर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हरासमेंट होती क्या है, हरासमेंट कहते किससे हैं, हरासमेंट को आज के दौर में हम 2024 में रह रहे हैं, हरासमेंट है क्या। अच्छा आप ये देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है इस लॉ को डिस्कस करने से पहले, खवातीन आती हैं, खवातीन को बाहर जाना क्यों पड़ता है। आपने देखा है पाकिस्तान में खवातीन, मेजॉरिटी खवातीन इस वजह से बाहर निकलती हैं कि गुर्बत भी बहुत ज्यादा है। क्लियर वॉइस जी, सबको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक सो आप सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी। वॉइस डिस्ट्रक्शन है? जी मैम, आवाज आ रही है, बस माइनर सी डिस्टॉर्शन हुई, अब क्लियर है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि खवातीन को बाहर जाना क्यों पड़ता है, खवातीन बाहर क्यों जाती है। आपने देखा है हरासमेंट सिर्फ वर्किंग प्लेस में होती है, हरासमेंट की मेन रीजन क्या है। अच्छा हम यहाँ पर सबसे पहले एक चीज पर नोटिस करते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ घरों में या फिर घर के बाहर, आप ये देखिए, हरासमेंट को डिस्कस करने से पहले
مجھے یہ بار بار خواتین کو بتانا پڑتا ہے کہ جس جگہ آپ کام کریں وہاں پر آپ کے پاس ایک ٹول ہونا چاہیے، ایک بیسک آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے، اور اس اسکل کا نام ہے نو. سیئنگ نو. نو از اسکل. بیکاز جب ہم کسی غلط بات پر نو نہیں کہتے تو ہمارے حالات آہستہ آہستہ بدلتے چلے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے ورک پلیس میں. کسی کو ہاتھ لگانا کام کے دوران، اتفاقاً یا کہنا کہ جی غلطی سے میں نے آپ کو ٹچ کر لیا یا چھو لیا. کسی کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورنا، کسی کا تعاقب کرنا، نازیبا الفاظ استعمال کرنا، یا پھر وربل اور ریٹن کمیونیکیشن کے ساتھ کسی کو ہراس کرنا، سیکشول فیورز، اشارے سے بات کرنا. اور پھر ایک اور اہم بات، خواتین کولیگس کو نامناسب پیار کے ناموں سے پکارنا. سمارٹنس پر کسی خاتون کے فٹنس یا سمارٹنس پر تبصرہ ایکسکیوز می کرنا. میم، یس یس وائس یس. بہت زیادہ ڈسٹورشن ہو رہی ہے، آپ کائنڈلی اس کو دیکھیے گا ذرا یا ریجوائن کر لیجیے. جی اب دیکھیے، اب آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی میم اب ٹھیک ہے، ڈسٹورشن ہو رہی تھی کافی زیادہ. چلیں. اوکے اوکے. سو پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھے بھی بتا سکتے ہیں. آئی تھنک سو اب آپ کو میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہوگی، ایسا ہی ہے؟ جی جی میم آپ کلیئر ہے، آپ تھینک کنٹینیو یو کیجیے تھینک گا. یو تھینک یو. جی جی میں ہم بات کر رہے تھے خواتین کو نامناسب الفاظ کے ذریعے پکارنا، کسی خواتین کو یا کسی خاتون کو ورکنگ پلیس میں اس کی فٹنس کے بارے میں گفتگو کرنا، اس کی سمارٹنس کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں ہراسمنٹ کے ہم اس کو ہراسمنٹ سمجھتے ہیں. اچھا آپ کے دیکھیں ہراسمنٹ میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں. آپ یہ دیکھیں سم ٹائمز ورکنگ پلیس میں نازیبا گفتگو کرنا، کسی کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جانا، یا پھر سیکشول ہراسمنٹ کے لیے کسی کو لالچ دینا، انعام کا وعدہ کرنا، اور اگر وہ انکار کرتی ہے یا انکار ہو جاتا ہے تو پھر تھریٹ کرنا. اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف خواتین ہی جنسی ہراسانی کا شکار ہو سکتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عموماً ورک پلیس میں وہ خواتین جو بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں یا بہت سمارٹ ہوتی ہیں یا بہت فیشنیبل ہوتی ہیں، انہیں کو ہراس کیا جاتا ہے. اصل میں ایسی کوئی بات نہیں. ہراسمنٹ میں ایج، آپ کی شکل، آپ کے رنگ و روپ یا کوئی بھی اسٹیٹس اس پر الاؤ نہیں ہوتا. جسٹ صرف اور صرف ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے، سیکشول ہراسمنٹ، یا پھر کسی کو ہراساں کرنا اس سینس میں کہ وہ اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے بدلے میں اس کو پرموشن دے دے گا، یا وہ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ انعام یا تحائف کا تبادلہ کرے گا. اچھا آپ یہ دیکھیے کیونکہ ہم کی ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہم ابھی ہراسمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے عورتوں کے لیے اسپیشلی فیمیلز کے لیے یہ جو پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایکٹ 2010 یہ جو بنا، اس کا مین مقصد کیا ہے؟ خواتین یا لڑکیاں وہ کسی بھی جگہ پر کام کر رہی ہیں، ہاں وہ آفس ہے، کالج ہے، یونیورسٹی، بینک،
कोई भी दुकान है, शॉप है, कंपनी, फैक्ट्री, इवन कि अगर कोई घरेलू मुलाजमा भी है और वो काम के बदले में उजरत ले रही है, वो नर्स भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, फीमेल वकील भी हो सकती है, और हर वो औरत जो काम कर रही है और उसके एवज वो पैसा कमा रही है और उसको ऐसी सिचुएशन में हरास किया जाता है, तो पाकिस्तान में वो एक अपना तहफ़्फ़ुज़ के लिए हक रखती है। 2010 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने काम करने की जगह पर औरतों को हरास करने पर ये कानून पास किया, और आप ये देखें 2021 से ये बिल हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी अलाउड है, लागू है, और किसी को भी अगर हरासा किया जाता है तो वो इस ज़िम्रे में आ सकता है। यहाँ पर मैं एक और छोटी-सी बात डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। आप लोगों को मालूम है, पिछले साल का ही वाक़या है यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का। किस तरह से फीमेल को हरास किया गया, आप सब जानते हैं। नंबर ऑफ सीट से ज़्यादा उस यूनिवर्सिटी में लड़कियां इनरोल्ड थीं, हर कोई एडमिशन भी चाहता था, और आपने देखा है खवातीन घरों से बाहर क्यों निकलती हैं, इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या एक साइंस है, क्योंकि वो जॉब भी करना चाहती हैं, तालीम भी हासिल करना चाहती हैं, और उनको जो माहौल मिल रहा है वो भी साज़गार नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमारा जो कानून है वो प्रोवाइड करता है, ताकि ख़ातून एक अच्छे तरीके से अपनी इज़्ज़त के साथ तालीम भी हासिल कर सके, और इसके साथ-साथ अ, बेहतरीन तरीके से रिस्क भी कमा सकें। अच्छा, यहाँ पे देखें नंबर 2 हमारे पास हरासमेंट के साथ-साथ मैं चंद थोड़ी-सी और बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हरासमेंट, अ, आवाज़ें लगाना, किसी का पीछा करना, घर से लेकर कॉलेज तक किसी के पीछे आना, इजाज़त के बगैर किसी के घर आ जाना, ज़बरदस्ती दोस्ती रखने पर मजबूर करना, अगर वो इनकार करती है तो उस सूरत में धमकियाँ देना, फ़ोन या सोशल मीडिया के ज़रिए तंग करना। आपने देखा है सम टाइम्स ऐसा भी होता है, क्योंकि आई थिंक सो यहाँ पर मेरी बहुत सी फीमेल बहनें भी होंगी। अमूमन हरास ऐसे भी हो सकता है, किसी को बहुत घटिया किस्म का, बहुत चीप किस्म का टेक्स्ट कर दिया या व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया या कोई वीडियो भेज दी, और उसके बाद माज़रत कर लेना कि सॉरी ये तो मैंने गलती से भेज दी थी। और ऐसा भी हो सकता है कि काम के दौरान कोई ऐसे लतीफ़े शेयर करना, ये तमाम चीज़ें हरासमेंट में आती हैं। अच्छा, अब हम हरासमेंट के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं, अ, हमारे पास नंबर 2 आता है एम्प्लॉयर। हरासमेंट के बाद ये एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर ये वो है जिसने किसी खातून को या किसी मुलाज़िम को अपने पास इस शर्त में रखा कि वो बेहतरीन तरीके से मुलाज़मत में अपने हुनर के साथ रिज़्क कमा सकता है। अब ये जो एम्प्लॉयर है, एनी पर्सन ऑर्गेनाइज़ेशन को चला रहा है या वर्किंग प्लेस में जो हैंडल कर रहा है, वो तमाम इन चीज़ों को अप्लाई करने में अपना किरदार बेहतरीन तरीके से शामिल करेगा। वो एनवायरनमेंट ऐसा देगा कि काम करने वाली खातून अपने आप को महफूज तस्वुर करे, खा वो कॉलेज में है, खा वो यूनिवर्सिटी में है, खा वो किसी सरकारी महकमे में है, खा वो किसी प्राइवेट महकमे में है। नंबर 3 हमारे पास आता है कंप्लेनिंग। अब आप ये देखिए, अगर ऐसे माहौल में एक औरत या मर्द जिसने शिकायत की है, कमेटी एक्चुअली जो भी कमेटी बनाता है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करे जिसमें एक औरत बहुत आसानी के साथ काम करने वाली जगह में, अगर उसको ऐसा माहौल मिलता है, वो अपनी शिकायत दर्ज कर सके। जब से ये कानून नाफ़िज़ किया गया है, हर अदारा, वो प्राइवेट है या फिर वो सरकारी है,
किसी भी खातून को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर एक कमेटी बना दी जाती है ताकि कोई औरत अगर वो आ, इस हरासमेंट का शिकार हो रही है तो वो इंक्वायरी कमेटी के पास जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सके। अब ये जो नंबर 3 हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास वर्क प्लेस। आप ये देखिए, हमारा जो वर्क प्लेस है, काम की जगह को लाजमी तौर पर हमें ऐसा बनाना है जहाँ पर एक खातून अपने आप को कंफर्ट जोन में रहकर काम कर सके, क्योंकि खवातीन जब तक कंफर्ट जोन में काम नहीं करेंगी वो उतनी देर तक माशरे में अपना रोल या अपना किरदार बेहतरीन तरीके से अंजाम नहीं दे सकती। आप ये देखें, मुझे इस बात पर भी बड़ा दुख होता है, अमूमन वर्किंग प्लेस में बहुत से मर्द हजरात, माजरत के साथ यहाँ पर मर्द हजरात भी होंगे, ये बातें आपके लिए नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग प्लेस में आकर अपनी बीवियों के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। अक्सर लोग आकर औरत के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि बहुत से लोग बातों बातों से भी हरास कर लेते हैं, कुछ अपनी पर्सनल बातें फीमेल के साथ शेयर करके, या कोई फीमेल वर्किंग प्लेस में अपनी बातें अपनी फीमेल कुलीग को ही बता रही होती है, और इन्वायरमेंट माहौल ऐसा होता है वर्किंग प्लेस का कि उसकी बहुत सी बातें मर्द हजरात भी सुन रहे होते हैं। जैसे मेरे पास एक खातून ने कहा कि मैंने जब अपनी एक कुलीग को ये बताया कि बहुत सी शादीशुदा औरतें अपने शोहरों के साथ नहीं रह रही होती, बल्कि अपने बच्चों के बाप के साथ रह रही होती हैं। वो कहती है, जिस दिन मैं अपनी एक कुलीग से बात करी थी, उससे वेरी नेक्स्ट डे मेरे पास इस किस्म के टेक्स्ट आना शुरू हो गए जिसमें मुझे हरासमेंट के जिसमें मुझे हरास किया जा रहा था। अब आप ये देखें, वर्किंग प्लेस को हमने पर्सनल बातों से इस तरह आजाद बनाना है कि हमारी जातियात पर कोई उंगली ना उठा सके, हाँ वो मर्द है, हाँ वो औरत है। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी इंक्वायरी कमेटी। अब आप ये देखिए, किसी भी वर्किंग प्लेस में आ, अगर कोई औरत हरास का शिकार होती है या उसको थ्रेट किया जाता है और वो कंफर्ट जोन में काम नहीं कर रही, तो फौरन से पहले वो इंक्वायरी कमेटी के साथ रजू करेगी। ये जो इंक्वायरी कमेटी है ये 3 पोजीशंस में काम करती है। नंबर 1 कॉम्पोजिशन, हर तंजीम को इस एक्ट के नफाज के जरिए 30 दिनों के अंदर अंदर एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी हुई होती है, और वो अमूमन 3 अरकान पर मुश्तमिल होती है, जिसमें से एक खातून होती है, उनमें से एक सीनियर इंतजामी नुमाइंदा होता है और एक सीनियर मुलाजिम का नुमाइंदा भी होता है। इसका तरीकाकार क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये जो इंक्वायरी कमेटी काम करती है। इंक्वायरी कमेटी को जब उस पर एक एप्लीकेशन या दरखास्त मासूल होती है, तो वो उस मुल्जम को सबसे पहले आगाह करेगी जिस पर ये इल्जाम लगा है, और वो उसको इतना टाइम देगी कि वो तहरीरी तौर पर अपनी कंप्लेन या अपने दफा में बोल सकता है, वो वर्बली भी बात कर सकता है और वो रिटर्न भी बात कर सकता है, और ये तमाम जांच पड़ताल इंक्वायरी कमेटी करेगी, और इसके बाद कमेटी के जो नताइज हैं वो फिर मजात अथॉरिटी के सामने पेश कर दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अमूमन ये जो तरीकाकार है इंक्वायरी कमेटी का, इंक्वायरी कमेटी जब किसी के से एविडेंस लेती है तो ये तमाम चीज़ों को वो कॉन्फिडेंशियल रखने की जिम्मेदार है। अमूमन कुछ खवातीन, जैसे कि अभी हमारे प्रीवियस लेक्चर में बहुत सी खवातीन का कहना ये था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास सबूत नहीं होते,
ثبوت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ کے پاس ایسا گواہ ہونا چاہیے جو آپ کے ان تمام چیزوں کا مکمل طور پر شاہد ہے. گواہ کو مکمل طور پر کانفیڈینشیل رکھا جائے گا، اور اگر کوئی گواہ ثبوت دیتا ہے تو اس کو بھی کانفیڈینشیل بیسس پر بالکل لیک نہیں ہونے دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا قانون یہ بھی اجازت دیتا ہے اگر خاتون ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے ہراسمنٹ کے بعد، تو ہمارا قانون اس کو سٹریس سے بچنے کے لیے 1 مہینے کی چھٹی بھی دے سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے تو جس کے جرمانے کی فیس ملزم کو بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ یہاں پر یہ دیکھیں سزائیں کیا ہیں. اگر ملزم قصوروار پایا جاتا ہے تو انکوائری کمیٹی جو 3 افراد پر مشتمل ہے وہ اس کو معمولی سزاؤں سے لے کر بڑی سزائیں تک دے سکتی ہے. مائنر پینلٹیز بھی ہو سکتی ہیں اور بڑی پینلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. مائنر کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کو فائن کیا جا سکتا ہے، ملزم کو اس کی پرموشن روک دی جا سکتی ہے، اس کو کوئی بھی جو ہے اس کا انکریمنٹ روک لیا جاتا ہے، اور اس کا آفس بدل دیا جاتا ہے، اس کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. اور جو بگ پینلٹیز ہیں اس میں لازمی طور پر اس کو جلدی ریٹائر کر دیا جاتا ہے، اس کو برخاست کر دیا جاتا ہے، ڈسمس کر دیا جاتا ہے، سروس سے برخاستگی ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں جو انکوائری کمیٹی یہ آفٹر ہراسمنٹ یہ تمام کیسز سننے کے بعد یہ ڈیسیژن لے سکتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اچھا، اب ہمارے پاس آتا ہے اپیل پروسیس. یہ اپیل پروسیس کیا ہے؟ یہ جو ایگریڈ پارٹی تھی، جو ناراض پارٹی تھی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تمام الزامات مجھ پر جھوٹے لگے ہیں، اگر وہ ان تمام سزاؤں پر اپنی اپیل کروانا چاہتی ہے تو ناراض پارٹی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ ودن 30 days کے اندر امبیڈسمنٹ کو درخواست دے سکتی ہے، 30 دنوں کے اندر. اور یہ جو امبیڈسمنٹ ریویو کیا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ 30 دنوں کے اندر فیصلے کی توثیق بھی کر سکتا ہے، فیصلہ تبدیل بھی کر سکتا ہے، فیصلے میں 30 days میں فیصلے میں ان ڈیسیژن میں کچھ ترمیم بھی کر سکتا ہے، اور اس فیصلے سے وہ دونوں پارٹیز کو آگاہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے پاس یہ اختیار ہوگا. فائنل ریسورس کیا ہے؟ اگر ایگزامپل اگر بیٹسمین بھی ہمارے پاس ابھی تک تقرر نہیں ہوا تو یہ سارا کیس ڈسٹرکٹ کورٹ کو بھی جا سکتا ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ کو سماعت کا پورا اختیار حاصل ہوگا اور وہ بھی اس اپیل کو سن سکتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اب ہم دیکھتے ہیں رول آف امبیڈسمنٹ. محتسب کا اس میں کیا کردار ہے؟ سب سے پہلے وہ انویسٹیگیٹ کرے گا کمپلینٹس کی، وہ مکمل شکایات کی چھان بین کرے گا، اور امبیڈسمنٹ یہ شوکاز نوٹس بھی جاری کر سکتا ہے. اگر ملزم جواب دینے میں ناکام ہو گیا ہے تو وہ 1 sided بھی ڈیسیژن لے سکتا ہے. اور نمبر 2 امپوز پینلٹیز، وہ جرمانہ بھی کر سکتا ہے جس طرح انکوائری کمیٹی نے کیا تھا. محتسب کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ ملزم کو کے قصوروار پائے جانے پر معمولی یا بڑی سزائیں دے سکتا ہے، جو کہ ہمارا ایکٹ دیتا ہے، جو کہ ہمارا قانون دیتا ہے. انفورس پاورز، اور وہ اختیارات کو نافذ کریں گے. محتسب کو گواہوں کو طلب کرنے کے لیے سوال عدالت کے برابر اختیار حاصل ہوگا، اور وہ یہ تمام رول بہترین طریقے سے ادا کر سکتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اب ہم دیکھتے ہیں جی امپلائر رسپانسبلٹیز. امپلائر کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ امپلائر کا سب سے اہم یہاں پر کام ہے. آپ یہ دیکھیں
जब से ये एक्ट इम्प्लीमेंट होता है, एम्प्लॉयर को के लिए लाजमी है कि वो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट शामिल करें, इंक्वायरी कमेटी बनाए, एक्ट को मुकम्मल तौर पर इसकी तफसील जानने के बाद एक मजाज अथॉरिटी के साथ इसको नामजद करे और इसका इम्प्लीमेंट हर अदारे में फौरन से पहले उसको नाफिज करने के बाद उस पर अमल करें। डिस्प्ले दी कोड, कोड डिस्प्ले करें, काम करने के अंदर नुमाया तौर पर हर जगह वो अंग्रेजी या कोई भी हमारी जो जबान उर्दू हो सकती है या वॉट एवर कोई जबान हमारी मदर टंग भी हो सकती है, उसमें ऐसी इखलाकी जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट आता है कापियां वज़ा करे जिसमें बताए कि हमारा लॉ क्या कहता है। अच्छा, यहाँ पर एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं, मुझे समटाइम बड़ी हंसी आती है। अमूमन अगर मैं लॉन्ग ड्राइविंग पे जा रही हूँ तो अमूमन मैं ट्रकों के पीछे देखती हूँ, वहां पे लिखा होता है फासला रखें वरना टक्कर हो जाएगी। मुझे लगता है हमारी वर्किंग प्लेस में हमें भी एक ऐसे कोड डिस्प्ले करने चाहिए जहां पर खवातीन और मर्दों के दरमियान फासला रखने पर ये उनको इंसिस्ट किया जाए। क्योंकि आप ये देखिए, ये बातें तो बड़ी मामूली सी हैं, मुझे पता है आप लोग सारे यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पर हैं, लेकिन बाज़ टाइम छोटी सी बात हमारे करियर को, हमारे मुस्तकबिल को, हमारी जो है पर्सनालिटी को वो बर्बाद कर देती है। और मुझे यूँ लगता है कि अगर हम फासला रखें, क्योंकि ऑफिशियली काम ऑफिशियली है, हम अपने ऑफिस में घरेलू बातें मत करें। और अगर हम अपने इस सारी पोजीशन पे फासला रखते हैं ना, तो मैं उम्मीद से ये बात कह सकती हूँ कि हम ना सिर्फ अपने काम में बड़े कंफर्ट जोन में काम करेंगे, बल्कि हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। एंड लास्ट वन, आप ये देखिए, अगर मुलाजमत देने वाला ये तमाम प्रोसेस में नाकाम रहता है और वो इंक्वायरी कमेटी भी नहीं बना पाया, वो ऐसा माहौल भी क्रिएट नहीं कर पाया, तो मुलाजमीन जो एम्प्लॉयज हैं वो जिली अदालत को दरख्वास्त दे सकते हैं और एम्प्लॉयर को 25,000 से लेकर 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। हमने फासला रखना है, हमने कोड ऑफ कंडक्ट को डिस्प्ले करना है। आपने देखा है अम, हमारे पास बहुत से लोग आंखों वाले होते हैं मगर देख नहीं रहे होते हैं। अमूमन हमें वर्किंग प्लेस में बहुत सी ऐसी चीजें नजर आ रही होती हैं, लेकिन हम अपने फायदे के लिए खामोश हो जाते हैं। और आप ये देखें, मैं तो ये कहती हूँ कि इंसान आज जितना ऑनलाइन होता जा रहा है ना, बिलीव मी, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती चली जा रही है। वर्किंग प्लेस को हमने बेहतरीन बनाना है, क्योंकि अमूमन मुझसे कुछ मर्द हजरात सवाल करते हैं कि आप तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये तो खवातीन के लिए आप बता रही हैं, तो मर्द का भी तो इसमें कुछ किरदार होना चाहिए। मैं ये बात बहुत प्राउडली करती हूँ कि वो मर्द हजरात जो ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप ये देखें कि ये जो कानून बना है ना, आपकी बेटी भी इस कानून में आती है, क्योंकि वो भी जॉब कर सकती है, आपकी बीवी भी कर सकती है, आपकी माँ भी कर सकती है, आपकी बहन भी कर सकती है। अगर ये तमाम वर्किंग प्लेस एक हमारे पास कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है हर मर्द, खा वो बाप है, खा वो भाई है, खा वो शौहर है, खा वो कुलीग है, वॉट एवर, वो बहुत सुकून के साथ अपनी शरीक हयात को या बहन को वर्किंग प्लेस में जाने की इजाजत देता है। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब हम आते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ। अच्छा, आप ये देखें कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। आप ये देखें, लाजमी तौर पर हमारा जो है हमें बिहेवियर, हमें ज़ाब्ता अखलाक की बात करनी पड़ेगी। लाजमी तौर पर हमें कोड ऑफ कंडक्ट डिस्प्ले करना पड़ेगा। हमें अपनी अल्फाज, अपने जुमलों को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। ऑफिस टाइम और खसूसन वर्किंग प्लेस में अपनी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज की हिफाजत करनी पड़ेगी। ज़ाब्ता अखलाकी पॉलिसी को नज़्म ज़ब्त के साथ अमल करना पड़ेगा। जितने भी वर्किंग प्लेस हैं वहाँ पर हमें अपनी डिग्निटी को शो करवाना पड़ेगा। हरेसमेंट क्या होती है, हमें ये तमाम चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से गाइडलाइन देनी भी पड़ेगी और हमें इसके लिए सबसे पहला किरदार खुद बनना पड़ेगा। आप ये देखिए, गाइडलाइन फॉर बिहेवियर, ज़ाब्ता तमाम मुलाजमीन के रवैये के लिए एक रहनुमा असूल होता है। हाँ वो मैनेजमेंट है, हाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ वो मालकान है, हमें अपने माहौल को, अपनी इन्वायरमेंट को हरासमेंट से पाक बनाने के लिए मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ का ज़ाब्ता इखलाक क्या है। यहाँ पर मैं एक और भी छोटी सी बात कहूँ कि अमूमन क्योंकि मैं खुद भी एक वर्किंग प्लेस में काम कर रही होती हूँ, मैंने बहुत सी ये मैंने तो बहुत सी बाउंड्रीज रखी हुई हैं। कोई वर्किंग प्लेस में एक खातून या एक मर्द किसी को यार कहकर मुखातिब नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट मैडम और सर, हमने हर एरिया में इसको हमने पेस्ट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर 2 हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाता है डिफाइन हरासमेंट। नापसंदीदा जो भी हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर एंड अदर वर्बली रिटन और फिजिकल कंडक्ट, इन तमाम चीज़ों पर काम की कारकर्दगी में उस वक्त फ़र्क आता है जब मुखालिफ ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिससे काम करने वाली औरत के अंदर ऐसा एक खौफ पैदा होता है कि वो अपने आप को महफूज तस्वर नहीं करती। नंबर 3, इनफॉर्मल रेजोल्यूशन। हमें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में ये लाजमी होना चाहिए कि हम एक गैर रस्मी तरीकाकार, जो कि ज़ाब्ता और मुशावरत के ज़रिए शिकायत को हल करने के लिए एक गैर रस्मी तरीकाकार, हम उसकी हौसला अफजाई ना करें। हमारा ये लॉ इजाज़त देता है कि हम बाकायदा शिकायत जो भी आती हैं बराह रास्त इंक्वायरी कमेटी के पास हम दर्ज करवाएं, और ताकि जो ख़वातीन पर्दा में हैं या ख़वातीन पर्दे में नहीं हैं, वो बेहतरीन एनवायरनमेंट में काम कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, अब हम देखते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें ना, आप ये देखिए, आज ख़वातीन, इसमें कोई शक नहीं है, ख़वातीन पूरे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। और ये जो हमारा कानून है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, ये एक्ट ख़वातीन के ख़िलाफ़ हर किस्म के इम्तियाजी सलूक के ख़ात्मे के लिए इक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन और कारकुनों के हकूक़ से मुतल्लिक़ ILO के कन्वेंशन के असूलों को की पासदारी भी करता है। ये उसकी फेवर में भी है। नंबर 2, आप ये देखें, इसका मकसद अलाइनमेंट भी है और इसका मकसद ख़वातीन को बाअख्तियार बनाना भी है। एक्ट का मकसद ख़वातीन के लिए काम करने का एक महफूज माहौल पैदा करना है जिसमें वो हर सतह पर मुल्क की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। और ख़वातीन चूँकि मर्दों की से ज़्यादा उनकी हमारे माशरे में तादाद है, अगर 52% हमारा जो हमारी आबादी है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने में ये एक्ट बहुत कंफर्टेबल है, बहुत बेहतरीन तरीके से महफूज माहौल पर ये काम कर रहा है, और इसका मकसद भी यही है कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
جی آبجیکٹیوز اینڈ سگنیفائنس. اب ہم اس کو ذرا اس کے آبجیکٹیوز بھی دیکھ لیں, مقاصد اور اہمیت بھی دیکھ لیں. آپ یہ دیکھیں خواتین کے لیے ہراساں کیے جانے والی بدسلوکی یا کوئی ہراسمنٹ میں کسی کو تھریٹ کرنا یا کسی کو ایسی پوزیشن میں لے کر آنا کہ وہ خاموش ہو جائے یا وہ ملازمت چھوڑ کر بھاگ جائے یا وہ خوف کے مارے بات نہ کر سکے, یہ جو ایکٹ ہے خواتین کو باصلاحیت بنانے میں, بہتر معیار بنانے میں, بہتر زندگی گزارنے میں بہترین یہ ماحول پیدا کرتا ہے. اور یہ ایکٹ کی اہمیت کیا ہے؟ پاکستان میں ترقی میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کا راستہ کھولتا ہے. جو خواتین کام کر رہی ہیں اور وہ رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتی ہیں, اسلام اور مذہب کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے یہ جو قانون ہے یہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات کہنا چاہتی ہوں. میں عموماً لیکچر میں یا ٹریننگ میں ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ بینگ پاکستانی ہم قرآن پڑھتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور جو ہے, اگر ہم تمام ورکنگ پلیس پر کام کرنے والے یا نوجوان لڑکے لڑکیاں یا مرد خواتین سورہ نور کے 2.5 رکوع اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لیں تو میرا خیال ہے اس سے بہتر ہراسمنٹ پر یا اس سے بہتر کوڈ آف کنڈکٹ پر بات نہیں ہو سکتی. اگر ہم سورہ نور کا ترجمہ اگر ہم اردو میں پڑھ لیں اور صرف 2.5 رکوع پڑھ لیں تو میرا خیال ہے ہم بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور سوال, کیونکہ ابھی آپ نے مجھ سے ابھی ہم نے دوسرے بات کو بھی ڈسکس کرنا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر خاتون جھوٹا الزام کسی مرد پر لگاتی ہیں تو قانون اس کے بارے میں بھی بہت سے احکامات دیتا ہے. قانون انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہراسمنٹ کے حقیقی متاثرین کو صحیح معنوں میں تحفظ دیا جا سکے, جھوٹے الزامات کے شکار افراد کو بھی انصاف مل سکے. قانون کے جو بیسک جو پوائنٹس ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ سپوز اگر کوئی خاتون کسی مرد پر بہتان لگا دیتی ہے یا جھوٹا الزام لگاتی ہے تو سب سے پہلے یہ ایکٹ ان تمام کمپلینٹس کی تحقیق کرتا ہے, اس کے بارے میں مکمل طور پر انویسٹیگیشن کرتا ہے, جھوٹے الزامات پر پھر وہ سزا بھی دیتا ہے. خاتون کو بھی ملازمت سے برطرف کیا جا سکتا ہے. پاکستان پینل کوڈ PPC میں ایسے جھوٹے الزامات لگانے پر سزا کے بہت سے سیکشن موجود ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہے ہمارے پاس بہت سی NGOs بھی کام کر رہی ہیں. اگزامپل عورت فاؤنڈیشن, یہ بہت بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے. عورت فاؤنڈیشن اگر کوئی ہراسمنٹ کے کیس پر کوئی خاتون اپنی آواز انکوائری کمیٹی کے سامنے بھی نہیں اٹھا سکتی, جبکہ اس کا پورا حق ہے وہ انکوائری کمیٹی کے سامنے ود ایویڈنس ود گواہ وربلی یا پھر ریٹن طور پر اپنی درخواست دے سکتی ہے. اور انکوائری کمیٹی 3 سے 7 دن کے اندر مجاز ہے کہ وہ اس کا نوٹس لینے کے بعد سزا تجویز کر دے. جی آپ یہ دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ وومن ہیلپ لائن بھی ہیں. 1043 1043 یہ خواتین کو ہراسمنٹ کے خلاف مدد فراہم کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس تو بہت بہترین قانون بن گئے ہوئے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں پاکستان میں خواتین کو ہراساں کرنے کے قانون بھی ہیں اور سزائیں بھی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں ہم لوگوں کو جتنے بھی خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کو یہ ہمارا اسلام بھی اور ہمارا آئین بھی یہ حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھا سکتی ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور کہوں, مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے. اگر اتنی فکر اپنے کردار کی لگتا ہے بہت سی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ سکتی ہیں. عموماً ہم انگلی اٹھا کر ایک عورت پر نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہمارے پاس جو ہے ایک ہمارا ایکٹ تھا. اب ہم جلدی سے دوسرے ایکٹ کی طرف آتے ہیں اور پھر ہم کوسچن آنسر کا بھی سیشن شروع کریں گے اور ہم اس میں کچھ اور باتوں کو بھی ڈسکس کریں گے. تھوڑی سی اور اس ایکٹ کے بارے میں کچھ آپ کو انفارمیشن دینا چاہتی ہوں. اچھا عموماً ہمارا جو یہ
कानून है ना, इसमें एक और भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमारे माशरे में औरत आज भी मज़लूम है। अगर देखा जाए बहुत सी औरतें, बहुत सी ख़वातीन अपने आप को गलियों में, कूचों में, चारदीवारी में भी अपने आप को महफूज़ नहीं समझती। अगर कोई ख़ातून जिस पर हरासमेंट का शिकार होती है, आप यहाँ पर मेरी बात से आई थिंक सो इत्तेफ़ाक करेंगे, अगर वो मीडिया पर हाइलाइट होती है ना, तो उसको बड़ी जल्दी इंसाफ़ मिल जाता है। ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ मीडिया पर हाइलाइट होने वाली खातून को इंसाफ मिलेगा, जबकि हमारा कानून ये कहता है, हमारा लॉ ये कहता है, हर खातून को 3 से 7 दिन के अंदर अगर वो अपनी दरखास्त इंक्वायरी कमेटी को भेजती है, तो वो लाजमी तौर पर उसे इंसाफ देने का पाबंद है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और भी बात डिस्कस करना चाहूंगी। हमारे यहाँ पर ये वाली चीज़ें भी लॉ में हरासमेंट की ज़िम्रे में आती हैं, जिसमें लालच दिया जाता है। तुम मुझसे इस वर्क प्लेस में दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारी इंक्रीमेंट में इज़ाफ़े का सबब बन सकता हूँ। अ, तुम्हारे जो वर्किंग आवर्स हैं, मैं उसमें कमी-बेशी करवा सकता हूँ। मैं तुम्हारी सैलरी को इंक्रीज़ करवा सकता हूँ और अगर ऐसा नहीं किया, तो थ्रेट भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में हमारा कानून तमाम ख़वातीन को ये हक देता है कि वो अपनी आवाज़ उठाएँ और वो अपने साथ जैसी भी ज़्यादती हो रही है, वर्बली हो रही है या फिर मज़ाक में हो रही है या फिर सीरियसली हो रही है, शर्मिंदगी मत उठाएँ और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। कि अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017। अच्छा, ये जो हमारे पास एक्ट है ना, ये मुझे लगता है कि इसके बारे में हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या शायद हम इसके बारे में इतना जानना पसंद नहीं करते। आप ये देखें, मुझे यूँ लगता है ला इल्मी हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला है। हमारे यहाँ बहुत से कवानीन बने हुए हैं, जिनको जानकर बहुत से मसाइल को हल किया जा सकता है, लेकिन हम कहीं पर खामोश हैं, कहीं पर हम आवाज़ नहीं उठाते। पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो पूछ सके कि उसके खून पसीने की कमाई से लिया गया टैक्स के पैसे किस सरकारी महकमे ने किस काम के लिए इस्तेमाल किए हैं, सही क्या है, क्या बजट पूरा लगाया गया है, क्या उन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभाई है। ये एक्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जी इसके मेजर फैक्टर्स हैं। मेजर फैक्टर्स आप देख रहे हैं, मेजर फैक्टर्स आ गए, जिसमें हमारे पास शो टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंट्स, हमारे पास रिकॉर्ड को देखना, हमारे पास अपील करना, इंफॉर्मेशन हासिल करना, रूल एंड रेगुलेशन, ये तमाम चीज़ें भी हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने अब एक दफ़ा फिर आप लोगों से ये बात कहती हूँ, लाइल्मियत हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला है। हम डिग्रियाँ भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इल्म नहीं है। डिग्री इज़ जस्ट पीस ऑफ पेपर, आई थिंक सो। और हमारे माशरे के इतने कवानीन बने हुए हैं, हम आज भी उनसे मुबर्रा हैं। हम आज भी ये नहीं जानते कि हमने कब, कहाँ, कैसे आवाज़ उठानी है। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। जी, हम देखते हैं इस जो कानून है, इसका मकसद क्या है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हर शहरी का हक है कि वो पूछ सके कि उनके खून पसीने की कमाई से लिया गया टैक्स
کہاں استعمال ہوا ہے, کتنا استعمال ہوا ہے, بجٹ پورا لگا ہے یا نہیں لگا. یہ ایکٹ چونکہ شہریوں کو امپروو کرنا ہے, اور یہ جو ایکٹ ہے یہ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے. ٹرانسپیرنسی اینڈ اتھارٹی, آپ یہ دیکھیں اس ایکٹ کا بیسک مقصد کیا ہے, شفافیت اور احتساب, سرکاری اداروں میں شفافیت کو بڑھانے اور سرکاری اہلکاروں کو جواب ٹھہرانے کے لیے. ہر وہ سرکاری افسر جواب دہ ہے جو کہ سرکار کا بندہ ہے, اور ہم اس سے احتساب کر سکتے ہیں, سرکاری ادارے احتساب لے سکتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے اس سسٹم کو شفاف بنانا چاہتے ہیں. نمبر 2, عوامی شرکت, سرکاری امور میں باخبر عوامی شرکت کو فروغ دینے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے. گڈ گورننس کی اگر ہم بات کریں تو اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے کہ عوامی اداروں نے کاموں کی جانچ پڑتال کے لیے عوامی اداروں کے پاس کتنی انفارمیشن دی ہے, پبلک باڈیز کتنی اسیس رکھتی ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکیں. اس کے لیے ایک ویب سائٹ بھی ہے, آپ پلیز اس ویب سائٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں, جو ہے rti.gov.com, rti.gov.com. اس میں ہمارے پاس ساری اس ویب سائٹ میں آپ یہاں سے ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ ادارہ کتنے دنوں میں آپ کو معلومات دے گا, کتنے دنوں میں آپ کو معلومات دینے کا پابند ہے, اور کیونکہ یہ ایکٹ 2017 میں نافذ کیا گیا ہے, عام شہریوں کو اختیار ہے کہ وہ پاکستان میں انفارمیشن کے تحت مکمل جانچ پڑتال کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے, تاکہ ہم اس سے اپنے ذہن کے مطابق, اپنے پوزیشن کے مطابق ہم ان سے انفارمیشن حاصل کر سکیں. جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز. کی نوٹ کی طرف ہم آتے ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن, آپ یہ دیکھیں پاکستان کے ہر شہری کو عوامی اداروں کے پاس موجودہ معلومات تک رسائی کا حق ہے. کیا آپ نے کبھی یہ حق استعمال کیا؟ I have a question. کیا صرف قانون پڑھنے کے لیے ہے؟ کیا قانون صرف پڑھانے کے لیے ہے؟ قانون عمل کرنے کے لیے بھی ہے؟ جواب آیا ہے نو. جی ہم اس کو بدلیں گے انشاءاللہ تعالی, ہم اس کو بدلیں گے. رائٹ ٹو انفارمیشن, پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ عوامی اداروں کے پاس موجودہ معلومات تک رسائی کا حق رکھ سکتا ہے. نمبر 2, آپ یہ دیکھیں ہم اپنے تمام جتنے بھی ادارے ہیں ان کی معلومات, اور وہ کیسا کام کر رہے ہیں, وہ کس حد تک کام کر رہے ہیں, ان کی انفارمیشن کہاں تک ہے, ان کا اسٹرکچر کیا ہے, ان کا فنکشنز کیا ہے, وہ ڈیسیژنز کیسے لیتے ہیں, یہ سب دیکھنا ہمارے رائٹس میں شامل ہے. نمبر 3, ہمارے پاس اسیس کتنی ہے, رسائی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. شہری جتنے بھی سٹیزنز ہیں, جتنے پاکستانی شہری ہیں, وہ عوامی ادارے کے سامنے تحریری طور پر بھی اپنی اپلیکیشن, اپنی درخواست جمع کرا کے یہ تمام معلومات تک رسائی, اسیس حاصل کر سکتے ہیں. ٹائم فریم, یہ ٹائم فریم عوامی اداروں کو, سوری یہاں پر 20 دن لکھا ہوا ہے, 20 days ہے. یہ عوامی ادارے 7 سے 14 دن تک, پلیز اس کو ذرا مینشن کر لیجیے گا, یہاں پر یہ رانگ ڈیوریشن لکھا ہوا ہے. عوامی ادارے 7 سے 14 دن کے اندر معلومات کی جو جواب جو آپ لینا چاہتے ہیں 7 to 14 days تک آپ کو دینے کے پابند ہیں. اگر کچھ ایسی پرابلمس ہیں یا کچھ ایسے سورسز جو ان تک نہیں پہنچ پا رہے, تو لازمی طور پر 21 دن تک ان کو اس کی جواب دہی دینی ہوگی.
سم ٹائمز ایسا بھی ہو سکتا ہے لائف اینڈ لبرٹی کے لیے، لائف اینڈ لبرٹی ایشوز ہوتے ہیں، ایسے میں یہ قانون ہمیں سہولت دیتا ہے کہ کسی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو ہمیں 2 سے 3 دن تک بھی ہمیں تمام انفارمیشن دینے کا یہ لا اختیار دیتا ہے۔ نمبر 5 آپ یہ دیکھیں یہ کس کس چیز سے استثنا ہے۔ کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں جو ریگارڈنگ ہماری قومی سلامتی کے لیے، سیکرٹس کے لیے، کچھ ہمارے پاس ڈیٹا بہت سینسٹیو ہوتا ہے، بہت حساس ہوتا ہے، ملک کی سلامتی کے لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ادارے عام پبلک کو دینے کے لیے مستثنا ہیں۔ نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں جی کمپلین۔ جی نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں شکایات کا طریقہ کیا ہے۔ ہر شہری، ہر سٹیزن، ہر پاکستانی انفارمیشن کمیشن کے پاس شکایات درج کرا سکتا ہے۔ یہ شکایات 2 طرح سے آپ درج کروا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ بائی ہینڈ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اپلیکیشن جمع کرانے کے بعد اگر آپ کی درخواست کو وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی سیکرٹ ایشوز، وداؤٹ اینی قومی سلامتی رازداری ریجیکٹ کر دی جاتی ہے اور آپ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ اس اپلیکیشن کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں اور ہمارا لا ان سرکاری اہلکاروں کو سزا دینے کا پورا مجاز رکھتا ہے۔ نمبر 7 آپ یہ دیکھیں کمپلین کے بعد آپ یہ دیکھیں پینلٹیز کیا آ سکتی ہیں۔ سرکاری اہلکار جو جان بوجھ کر معلومات تک رسائی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں انہیں جرمانے اور ان کی ڈفرنٹ جو اسیسریز کو روکا جا سکتا ہے اور ان کو فائن اور ان کو جرمانے کا بھی ان کو پینلٹیز پڑ سکتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ رائٹ آف سٹیزنز۔ اب آپ یہ دیکھیں ہمارے شہریوں کے کتنے حقوق ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ہمیں پراؤڈ کرنا چاہیے اپنے ملک پر، اپنے آپ پر۔ ہمارے پاس اتنے قانون بنے ہوئے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے قانون سے فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں رائٹ آف سٹیزن ایکسیس ٹو انفارمیشن۔ تمام شہریوں کو کے پاس حقوق ہے کہ وہ معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ عوامی اداروں کے پاس کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتا ہے سوائے خاص ایکٹ کے، آپ یہ دیکھیں access the information, the right of access any information held by public bodies except for information۔ ایسا ایکٹ جو کہ مستثنا ہے اپنا تمام ریکارڈ دینے سے، اس کے علاوہ تمام شہری ہر طرح کا جو ہے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ Number 2 review and appeal۔ the right to seek review or appeal against the information۔ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ پہلے پوری ریویو کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں، اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ معلومات کے انکار کی صورت میں اگر آپ کو تسلی بخش جواب نہیں مل سکتا تو آپ اپیل بھی درج کر سکتے ہیں۔ پینلٹی پارٹیسپیشن ان گورنرز۔ عوامی معاملات میں حصہ لینے کے لیے اور باخبر رہنے کے لیے تمام عوامی اداروں کو جواب دینے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ وہ جواب دینے کے لیے لازم و ملزوم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ پلیز، نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ جی ریسپانسبلٹی آف پبلک باڈیز۔ اچھا یہاں پر کچھ ہماری بھی ریسپانسبلٹیز آتی ہیں۔ ہماری عوامی اداروں کی ذمہ داریاں اور ہماری بھی کچھ ہیں۔ ریکارڈ کا سب سے پہلے ریکارڈ مینجمنٹ۔ اداروں کی ذمہ داریاں ہیں کہ رسائی کو طریقہ بہت آسان بنایا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں سم ٹائمز ہم کچھ معلومات ہم آن لائن بھی لینا چاہتے ہیں،
ہم ای میل سے بھی لینا چاہتے ہیں. یہ رسپانسبلٹیز آف پبلک باڈیز، ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ریکارڈ کا انتظام، معلومات تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے ریکارڈ کی مناسب دیکھ بھال کی جائے. اور آپ یہ دیکھیں یہ تمام ریکارڈ اس کو کمپیوٹرائز کیا جائے. تمام ریکارڈ کو کمپیوٹرائز میں رکھنے کے بعد جب جو چاہے انفارمیشن لینا چاہتا ہے تو اس کو فوراً سے پہلے یہ رسائی ملنی چاہیے. نمبر 2، یہ جو ہمارے افسران ہیں، معلومات کی جتنی بھی درخواستیں ہیں ہینڈل کرنے کے لیے جو افسران مقرر کیے گئے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہونی چاہیے. اگر کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو فوراً سے پہلے ان کی درخواستوں کو سن کر ان کو مطلوبہ نتائج سے آگاہ چیزیں تربیت اور آگاہی کے لیے پروگراموں کو ترتیب بھی دیا جائے، ٹریننگ بھی دی جائے کہ ہم نے کس طریقے سے پبلک باڈیز کو، ہم نے ایک عام شہری کو کس طریقے سے گائیڈ کرنا ہے. اور آئی تھنک سو ہمارے پاس بھی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیسے نبھانی ہیں. نیکسٹ پلیز. جی اب ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن کمیشن. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. انفارمیشن کمیشن، آپ یہ دیکھیں انفارمیشن کمیشن جو ہے اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایکٹ ایک انفارمیشن کمیشن قائم کرتا ہے جو ایکٹ کے نفاذ کی نگرانی کا ذمہ دار ہوتا ہے. ٹوٹل یہ ہمارا ایکٹ کہتا ہے. نمبر 2، اس کے فنکشنز کیا ہیں؟ فنکشنز اس کے کیا ہیں؟ کمیشن کو شکایات سے نمٹنے کے لیے وہی والی بات، کلیئرٹی، شفافیت کو فروغ دینا ہے اور یہ بتانا ہے ایکچولی جب کام شفاف طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا، کام ڈیلے تب ہوتا ہے. اگر کام شفافیت کے ساتھ، بہت رواداری کے ساتھ ہو رہا ہے تو نہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے گی، نہ کسی کا حق لینے میں کوئی مشکل پیش آئے گی. یہ قانون ہمیں کلیئرٹی بھی دیتا ہے کہ کام کی نوعیت کو شفاف بنایا جائے، آگاہی کے پروگرام رکھے جائیں، جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے اور اویئرنیس کے سیشن بھی دیے جائیں. نمبر 3، پاورز کیا ہیں؟ کمیشن کو جرمانہ عائد کرنے، انکوائریاں کرنے. The committee has the authority to impose penalties. Obviously اختیارات ان کے پاس ہیں کہ وہ معلومات تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کی سفارش کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. جی ہاں جی، ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے امپیکٹ اینڈ امپلیمنٹیشن. اس کا اثر کیا ہے؟ ایکٹ کا مقصد سرکاری کاموں میں کھلے پن کا کلچر پیدا کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ڈیئر کولیگز، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس ایکٹ کا مین ریزن کیا ہے. The act aims to create a culture to openness in government operations. ایکٹ کا مقصد سرکاری کاموں میں کھلے پن کا کلچر پیدا کرنا ہے. مجھے نہیں پتا یہ کلچر ہمارے اداروں میں ہے یا نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کلچر کو دیکھتے ہیں؟ کھلے پن کا کلچر تمام اداروں میں موجود ہے؟ آئی تھنک سو. یہ کوشچن کافی مشکل میں نے آپ سے کر دیا ہے. ناٹ ایٹ آل، نو، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. ہم اپنے رائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں بیکاز بینگ شہری نو بہت زیادہ نو ہو گئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا کلچر کریٹ کریں، ڈیولپ کریں جس میں سرکاری کاموں میں کھلے پن کا کلچر دیکھنے میں نظر آئے. کوئی بھی کام، پلیز ڈیفائن یور کوشچن. میں نے جی یہ پوچھا تھا کہ یہ جو کلچر ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ سرکاری کاموں میں کھلے پن کا کلچر کریٹ ہو، کیونکہ ہمارا ایکٹ یہ دیتا ہے امپیکٹ اینڈ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. دی ایکٹ ایمز ٹو کریٹ اے کلچر آف اوپننس ان گورنمنٹ آپریشن. ہم
یہ چاہتے ہیں، بلکہ گورنمنٹ نے یہ لا بنایا، ہمارا یہ لا کہتا ہے کہ جتنے سرکاری کام ہیں اس میں کھلے پن کا کلچر سامنے ہونا چاہیے، جس نے جب کوئی انفارمیشن لینی ہے وہ اس کو ملنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کریٹ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، امید سحر کی بات کرو۔ میرا ملک بہت خوبصورت ہے، یہاں کا لا بہت خوبصورت ہے، اگر ہم مل کر اس کو ایک بہترین بنائیں گے نا، نہیں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ آئی ایم کو نکال دیں، دس از پاسبل، ہر چیز پاسبل ہے۔ اگر ہمارے پاس کام کرنے کا ایک وین ہے نا، تو میرا خیال ہے ہر کام ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 ہمارے پاس آ جاتا ہے شہریوں کو، عوامی جو بھی ہے شہریوں کو جواب دے دینا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اس کے لیے بہت سے ٹولز فراہم کیے گئے ہیں ہمیں بااختیار بنانے کے لیے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نو، جو میرے ڈیئر کولیگس کہہ رہے ہیں نو، آپ یہ دیکھیں، یہ تمام ہمیں پرووائڈ کیے گئے ہیں ٹولز، ہولڈ پبلک آفیشیل اتھارٹیز۔ ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے لیے بھی کوشچن ریز کر سکتے ہیں اور دوسروں کو جواب دینے کے لیے بھی کوشچن ریز کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اتھارٹیز ہیں۔ اینڈ نمبر 3 سکسیسفل، آپ یہ دیکھیں، یہ جو ایکٹ کے کامیاب نفاذ کے لیے عوامی بیداری اور اس کی سیکشنز کے لیے عمل کرنے کے لیے تمام اداروں کے ساتھ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ آل پبلک باڈیز، اگر ہم مل کر اپنی کمیونٹی کے لیے، کمٹمنٹ کے لیے جو ہماری ریکوائرڈس ہیں، پبلک اویئرنیس، اگر ہم مل کر کام کریں گے تو ہم اس ایکٹ کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اس کے ساتھ ساتھ ان تمام جو بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سلائڈ پیش کی ہیں، میں آپ سے کچھ ریویو اب دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے 2017 کی اطلاعات کے حق کا قانون پاکستان میں، اب میں آپ کا اس کو ریویو کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے پاس اس میں انفارمیشن بھی آئے اور پھر ہم کوسچن آنسر کا جو ایک سیشن ہے وہ بھی اسٹارٹ کر سکیں۔ پاکستان کے 2017 کی انفارمیشن کا حق کا قانون پاکستان میں شفافیت اور حکومت ہمیں کس طریقے سے جواب دہ ہو سکتی ہے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ عوام کو سرکاری اداروں کے پاس وہ تمام معلومات جو ان تک رسائی نہیں ہو سکتی، ان تک رسائی حاصل ہو سکے۔ اس قانون کے مطابق سزائیں اور درخواستوں کے اوقات کی تفصیل بھی میں نے بتائی ہے، یعنی کہ اگر کوئی مقرر کردہ عہدیدار یا سرکاری ادارہ آپ کی مطلوبہ معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہتا ہے یا جان بوجھ کر آپ کو انفارمیشن میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو اس پر سزائیں بھی ہیں۔ کون کون سی؟ اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے 50,000 روپے تک، وہ رول اینڈ ریگولیشن کو اوبے نہیں کر رہا، نظم و ضبط کی کاروائی بھی اس پر ہو سکتی ہے، اور وہ جو درخواست، جو اپلیکیشن جمع ہوئی ہے، اگر وہ اس کا بر وقت جواب نہیں دے سکتا یا نہیں دے رہا 10 دن سے 14 دن تک، وہ آپ کو مکمل انفارمیشن جو آپ کو ریکوائرڈ ہے اس کا جواب نہیں دے رہا، تو وہ شکایت کے زمرے میں آئے گا۔ اور اگر آپ جواب حاصل کرنے کے بعد اس سے مطمئن نہیں ہیں، تب بھی آپ شکایت کی ایک اپلیکیشن اس ادارے پر جمع کروا سکتے ہیں۔ اچھا، میرے پاس ایک یہ بھی کوشچن ہو سکتا ہے، آپ بھی جنریٹ کریں، جو کہ عموماً ایک یہ کوشچن جنریٹ ہوتا ہے کہ کیا ہم نادرا سے بھی اس سے سارا ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں؟ نادرا بھی اس کرائٹیریا میں آتا ہے؟ تو جی بالکل، آپ نے صحیح جواب دیا ہے، نو۔ نادرا دیکھیں جی، نادرا آرڈیننس کے تحت نادرا کا جو ڈیٹا ہے وہ کافی سینسیٹیو ہوتا ہے، کافی حساس ہوتا ہے اور خفیہ نوعیت کا بھی ہوتا ہے۔ اس ڈیٹا تک رسائی کے لیے قانونی جو ایک پروسیس ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ نادرا سے کوئی ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آبویسلی لازمی طور پر پہلے جو ہمارا لا کہتا ہے اس کے ریگارڈنگ آپ کو ایک درخواست دینی پڑے گی، جس سے یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کو اس ڈیٹا کی کیوں ضرورت ہے، اور یہ ڈیٹا غلط تو استعمال نہیں ہو رہا۔ عام طور پر عموماً یہ درخواستیں عدالتیں یا کچھ اسپیسیفک ادارے دیتے ہیں، یا عدالت کے ذریعے یہ ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے۔ اور کسی بھی ڈیٹا کی درخواست دینے سے پہلے ہمیں ان تمام پالیسیز جو کہ ہمیں یہ 2017 کا ایکٹ دیتا ہے، ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہوگا۔ اچھا،
رائٹس آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے تحت اگر کوئی سرکاری محکمہ مقررہ وقت کے اندر آپ کو جواب نہیں دیتا، اور اب میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ان کے لیے بھی پینلٹیز ہیں، اس کے مطابق آپ درخواست دے سکتے ہیں، جرمانہ ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں۔ اب ہم مختصراً میں اب آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ دونوں ایکٹ دیکھے ہیں، ایکٹ ہمارے پاس جو ہے انفارمیشن ایکٹ اینڈ ہراسمنٹ، اور کہیں کہیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے بھی کچھ سوچیں کہ کبھی کبھی نا میں دیکھتی ہوں بہت سی خواتین ساری جب ان کے پاس اسیس ہوتی ہیں تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں یا پھر وہ بول نہیں پاتی ہراسمنٹ کے ریگارڈنگ بھی، اور جو ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم تمام چیزوں کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، یا ہم خاموش ہو جاتے ہیں، یا پھر بہت سے لوگ جھوٹ کا سہارا بھی لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کو سچ پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً لوگوں کو سچ بھی معلوم ہوتا ہے، کچھ خاموش بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ مان رکھنے کے لیے ہار جاتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، ہم اپنی اس پوزیشن تک نہیں پہنچ پاتے جو ہمیں ہمارا لا دیتا ہے، جو ہمیں ہمارا قانون دیتا ہے۔ لہذا یہ دونوں قانون ہماری اویئرنیس کے لیے بنائے گئے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور جی نیکسٹ سلائڈ پلیز، نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ یس، میرا خیال ہے ہم اس میں سے اب کوشچن آنسر کا سیشن شروع کرتے ہیں، بیکاز میں نے اپنے اس تمام جو ہے موضوع کو اور تمام چیزوں کو کوشش کی ہے میں جلدی سے سمیٹ لوں، اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمیں obviously ہمیں اتنا انرجیٹک بھی کرتے ہیں، ہمیں سہارا بھی دیتے ہیں۔ تو میں کوشچن آنسر شروع کرنے سے پہلے جی ہم السلام چلیں علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی میم، جی آئی وڈ ٹاک اباؤٹ دا ہراسمنٹ ایکٹ میم۔ فرسٹ آف آل، اوکے یہ فیمیلز کو ہماری سوسائٹی نے مطلب پہلے سے بہت سارے رائٹس دیے ہیں، ایون میں تو یہی کہوں گا مردوں سے زیادہ رائٹس دیے ہیں، اور ہراسمنٹ ایکٹ کی فارم میں ایک اور رائٹ دے دیا، لیکن مردوں کے لیے بھی کوئی ایکٹ بننا چاہیے کہ مرد کو بھی تو کوئی عورت ہراس کر سکتی ہے نا۔ سوسائٹی میں چلتے وقت جب کوئی مرد کسی عورت کو تھپڑ مارتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتنا یار یہ ظالم مرد ہے، دیکھو عورت کو مار رہا ہے، اور جب کوئی عورت کسی مرد کو تھپڑ مار دیا پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں ضرور اس مرد نے کچھ کیا ہوگا۔ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے نا۔ تو اس کے لیے دیکھیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو لے لیں، اس میں بھی رائٹس فیمیلز کو زیادہ دے دیے گئے، جیسے کہ فیمیلز جو ہے پوسٹ اویل کرتی ہے میل کالجز میں، جب تو یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ رائٹس تو ایکول ہونے چاہیے نا میل فیمیل کے، تو ہم انہیں ہر فیلڈ میں پریفر کیوں کر رہے ہیں فیمیلز کو، جبکہ میلز کو ہم سپریس کرتے جا رہے ہیں ان ایوری فیلڈ۔ دیکھیں کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں عورت جو ہے نا وہ ایک صنف نازک بھی ہے، اور عورت خوشی سے باہر نہیں نکلتی، یہ میں نے آپ کو اپنے لیکچر میں پہلے سے بھی بتایا ہے۔ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے دو ریزنز ہوتی ہیں، یا تو وہ اپنے گھر کے ماحول سے بہت ڈپریس ہوتی ہے، اور یا پھر اس کے پاس ایسے سورسز نہیں ہوتے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر عزت کے ساتھ روٹی کما سکیں۔ ہمارا یہ جو آئین ہے نا، یہ آئین بین الاقوامی معیار کی پاسداری کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں یہ آئینی حقوق بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر عورت مرد پر الزام لگاتی ہے تو یہ قانون پروٹیکٹ کرتا ہے، اگر ایسے شواہد مل جاتے ہیں تو عورت کو بھی اس ملازمت سے برخاست کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں آٹے میں نمک کے برابر ایسی خواتین ہیں جو کہ بہت کم مجھے ایسی خواتین ملیں گی جو مرد کو ہراس کرتی ہیں۔ عموماً دیکھیں
سسٹر. آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ جو معاشرہ ہے وہ عورت کو ہراس کرتا ہے. ہمارے پاس جتنے بھی آپ کچھ ڈرامے دیکھیں, آپ اخبارات میں دیکھیں, عورت کو ہراس کرنا شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کمزور ہے. عورت معاشرے کا کمزور حصہ بھی تو ہے نا. اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر عورت کے لیے یہ قانون بنا ہے, اس کے زمرے میں آپ کی بہن بھی آتی ہے, آپ کی بیٹی بھی آتی ہے, آپ کی ماں بھی آتی ہے. اور اگر ہماری انوائرمنٹ ہی بہترین ہو جائے تو میرا خیال ہے ہر مرد بھی اپنی عزت کو محفوظ سمجھ سکتا ہے. السلام جی علیکم پلیز. میڈم. جی وعلیکم میڈم السلام. السلام علیکم میڈم. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے فاصلے کی بات کی, جی تو اس سے میں ایگری کرتا ہوں, اور اس سلسلے میں میں آپ کے تھرو ہائر اتھارٹیز سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹرکچر میں ایک فاصلہ آلریڈی موجود ہے جس میں میل کالجز اور فیمیل کالجز علیحدہ علیحدہ ہیں. تو اگر اس فاصلے کو قائم رکھا جائے تو میں ایک میل کالج میں پڑھاتا ہوں, اس کی ہسٹری میں پچھلے 30 سال میں کوئی فیمیل ہراسمنٹ کا کیس نہیں ہے, اس لیے کہ میں ایک میل کالج میں پڑھاتا ہوں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, میرے ابھی وردی کولیگ بات کر رہے تھے. میڈم آپ نے بہت ہی زبردست حوالہ دیا یہ سورہ نور کا. جی جی میڈم ایک تو میں اس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے 34 کے کا حوالے ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات میڈم یہ ہے کہ ہمارے ایم اے او کالج میں ایک واقعہ ہوا جو سورہ نور ہی کے تناظر میں ہے کہ ایک میل کولیگ ہے, ان پہ جھوٹا الزام لگایا گیا اور انہیں سوئسائڈ کمٹ کرنی پڑی. لیکن ایسا شاید کوئی ایک بھی واقعہ فیمیل سائڈ پریزنٹ نہیں کر سکتی. تو ایک تو یہ میں اپنی بات کو کنکلوڈ اس طرح کروں گا, ایک تو یہ فاصلہ مستقل کر دیا جائے, میل کالجز علیحدہ فیمیل کالجز علیحدہ, تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسے کیسز جو ہیں وہ دونوں طرف موجود ہیں. بہت شکریہ جی. جی آپ نے وجہ فرمایا ہے, آپ نے خود ہی بہت اچھا تجویز بھی آپ نے دے دی ہے. آپ یہ دیکھیے جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, کو ایجوکیشن کا رجحان بہت زیادہ ہماری جو ہے جنریشن کی طرف ہو گیا ہے. ضابطہ اخلاق بہت ضروری ہے, کوڈ آف کنڈکٹ بہت ضروری ہے. میں یہ چاہتی ہوں, میں نہیں بلکہ ہمارا قانون یہ چاہتا ہے جہاں پر بھی مرد خواتین اکٹھے ہیں وہاں پر کوڈ آف کنڈکٹ ڈسپلے کرنا چاہیے. جب ہم اس کو ڈسپلے کر دیں گے نا تو میرا خیال ہے ہم بہت سی چیزوں میں فاصلہ بھی رکھیں گے اور ہمارے پاس ایک لائن بھی ہم کریٹ کر لیں گے. جی پلیز نیکسٹ. السلام علیکم میڈم. السلام علیکم. حفظآباد سے پروفیسر غلام حسین بول رہا ہوں. جی پروفیسر غلام صاحب. میڈم کہ جو ٹیمپٹیشن ہے وہ اس کا اس میں بہت میجر رول ہوتا ہے ہراسمنٹ میں. تو ایک لباس کے معاملے میں جیسا کہ ہمارے اسلام نے بھی ہم پہ ایک ضابطہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے کہ مناسب لباس ہونا چاہیے. کالجز میں جہاں کو ایجوکیشن ہے اس میں اس طرح کا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسا نامناسب لباس ہوتا ہے. میں نامناسب کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ تھوڑا سا کھلا ڈلا اوپن, جو کہ اگر وہ فیمیل کالج میں ہوتی تو وہ کوئی ایسا آبجیکشنیبل بات نہیں تھی, لیکن اگر وہ بوائز کالج میں ایسا لباس پہن رہے ہیں تو وہ کافی حد تک پھر وہ انٹائسمنٹ کا باعث بنتا ہے. اور پھر اسی طرح بہت زیادہ میک اپ جو ہے وہ کرنا, میک اپ رائٹ ہے عورت کا, لیکن اگر وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے بہت زیادہ کاسمیٹکس پرفارم کرتے ہیں ورک پلیس پہ جانے کے لیے اور گھر میں ان کی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی, تو ڈونٹ یو تھنک کہ انہیں تھوڑا سا اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے تاکہ مسائل کا سامنا نہ ہو. تھینک یو. جی بڑا سینسیٹیو کوشچن آپ نے کیا ہے, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں. دیکھیے یہاں پر پھر وہی بات آ گئی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی. یہاں پر اگر تمام کالجز یونیورسٹیز وہ ادارے جہاں پر ایک خاتون کام کر رہی ہیں اگر وہ قواعد اور ضوابط اپنے نوٹس بورڈ میں پوسٹ کر دیں گی کہ
آپ یہ دیکھیں کبھی آپ نے بینکرز کو دیکھا ہے؟ بینکرز کی خاص جو سی ہے ناٹ الاؤڈ جینس، وہ صرف اور صرف ڈریس کوڈ ڈریس پینٹ پہنتے ہیں، ڈریس شرٹ پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں. اگر ہر ادارہ اپنے قواعد اور ضوابط کو کوڈ آف کنڈکٹ کے حساب سے اپنے نوٹس بورڈ میں جو ہے پیسٹ کر دے گا، تو میرا خیال ہے وہ لباس کا معاملہ ہو، وہ میک اپ کا معاملہ ہو، تو اس پر بہت حد تک ہم مل کر اس سین کو، اس پوزیشن کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں. آپ کا بہترین جواب ہے، اور میرا خیال ہے ہر ادارے کو، اب آپ یہ دیکھیں بہت سے میں نے ایسے اسکولز دیکھے ہیں وہاں پر وائٹ ساکس کے علاوہ یا ریڈ ریبن کے علاوہ وہاں پر آپ کوئی اور چیز انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے، آپ اس کو ویئر نہیں کر سکتے. تو اگر ہر ادارہ یا ہر انسٹیٹیوٹ اپنے یونیفارم کا ایک خاص اسٹرکچر بنا کر نوٹس بورڈ پر لگا دے، تو میرا خیال ہے بہت حد تک ایسی ہراسمنٹ کو اگر ہم اس زمرے میں لے کر آتے ہیں تو کم ہو سکتی ہے. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. میڈم میں ڈاکٹر محمود شین بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہیراسمنٹ کو جسٹ ایک پیرائے میں لے رہے ہیں، جبکہ یہ لارجر ایشو ہے. ایون لائک کسی بھی ورک پلیس پر اگر کوئی کولیگز ہیں وہ کوئی لیگ پولنگ کرتے ہیں، کالجز میں پرنسپلز کو جا کے شکایتیں لگاتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس میں اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، تو یہ بھی تو اس زمرے میں آنا چاہیے. I mean, workplace should be safe for everyone in all respects, not only like ایک خاص ہم particular way میں دیکھیں اس کو. Kindly comment please. سوری، آپ کی آواز مجھے بہت مجھے آپ کا جی وعلیکم السلام. دیکھیں آپ کی آواز مجھے ٹھیک نہیں آ رہی، اگر آپ صحیح طریقے سے ہاں جی اب آپ بولیے. ہیلو جی آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے محمد اسلام خان. جی میڈم ایک تو یہ ہے کہ جو ہیرسمنٹ کے حوالے سے ہمیں اپنی تھنکنگ کو چینج کرنے کی جو ضرورت ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. ایک جو ہے ایویڈنس کا معاملہ ہے. جی تو جو ہیرسمنٹ کی ایلیگیشنز چونکہ بہت زیادہ ہیں اور اس کا سبسٹینشیل ایویڈنس بہت کم دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ ہیرسمنٹ کو ایک ٹول کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اپنی رسپانسبلٹیز کو ایویڈ کرنے کے لیے. میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں وہاں بھی ہماری ایک میرے لیے انتہائی محترم خاتون کولیگ رہی ہیں. ان کے بارے میں میں چاہوں گا کہ ہمارے ہی کالج کی جو فیمیل کولیگز تھیں ان کے سٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے اور وہ اس خاتون کے اور اس کے رویے اور اس ایکسپلائٹیشن پہ وہ کیا کہتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہوگی کہ کس طرح سے جو لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز سے بچنے کے لیے اور فالس ایکوزیشن اور اس طرح کے بہت سارے کام کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیرسمنٹ کی انکوائریز ہوتی ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ان کی پروسیڈنگز کے بعد جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ڈیسیژنز ہوئے ہیں ان کو پبلش کیا جائے، یا کوئی ایسا کوئی اس کا ریکارڈ ہو کہ وہ ہمارے اداروں تک وہ ایکسیسیبل ہو. دوسرا یہ کہ پروونشل لیول پر گورنمنٹ نے جو ہے وہ اومبڈس وومن کی اپوائنٹمنٹ کی ہوئی ہے، ایک ڈیزیگنیٹڈ پوسٹ ہے اور وہاں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں جو جہاں پہ ظاہر ہے کہ کو ایجوکیشن ہے وہیں پر یہ اصل میں سامنے آتے ہیں. تو
उसको अप्रोच कैसे करना है, उसके लिए गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी और फीमेल स्टाफ को भी जो है वो अवेयर करना चाहिए। और ये कहीं जिस तरह आपने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि हैरेसमेंट को रिपोर्ट करने का तरीका और कहाँ रिपोर्ट करना है वो भी प्रॉपर तरीके से इदारों में डिस्प्ले होना चाहिए। एक जो है वो लास्ट मैं बात करना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे जो कोलीग्स ने अभी साथियों ने जो बात की है, उन्होंने कहने की बिटवीन द लाइन ये कहने की कोशिश की है जो प्रॉब्लम है वो को एजुकेशन में है। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ अपने एक ट्रेडिशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने की कोशिश है। हम देखते हैं कि को एजुकेशन में अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं तो वो ऐसे इदारे जो एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स हैं, वहाँ इससे ज्यादा हॉरिबल प्रॉब्लम है। इसलिए हमें जो है वो खामखा जो है वो एक के सर से जिम्मेदारी उतार के दूसरे पर फेंकने वाली रवैये से भी बचना चाहिए। जी थैंक यू। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, यहाँ पर मैं बस एक छोटी सी बात आपको कह दूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई मेल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, सॉरी, या स्कूल है या फीमेल है, हर बच्ची को, हर लड़की को, हर इंसान को नो कहना सिखाएं। हमारे यहाँ पर नो कहना नहीं सिखाया जाता।